بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واقعی ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اسی طریقے پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 4777، جامع ترمذی حدیث نمبر 2021۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور کفر کی طرف واپس جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث انسان کو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو مقدم رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6115، صحیح مسلم حدیث نمبر 2610۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ غصے میں ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کو اس وقت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ غصے میں ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں اس کا ذہن پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7158، صحیح مسلم حدیث نمبر 1717۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یعنی انسان کی حقیقی طاقت یہ نہیں کہ وہ غصے میں کسی دوسرے شخص کو شکست دے دے، بلکہ حقیقی بہادری یہ ہے کہ غصہ آنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، زبان کو برے الفاظ سے روکے اور کسی پر ظلم نہ کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6114، صحیح مسلم حدیث نمبر 2609۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں شخص کی وجہ سے جماعت کی نماز نہیں پا سکتا کیونکہ وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کسی وعظ میں غصے میں نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو دین سے متنفر کرنے والے ہیں، پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اسے نماز مختصر پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں بیمار بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت والا بھی ہوتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 90۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں لوگوں کو اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس اجازت سے بچنے کی کوشش کی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس چیز سے بچتے ہیں جس کی مجھے اجازت دی گئی ہے؟ اللہ کی قسم، میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو، اور اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ فرماتے اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3560، صحیح مسلم حدیث نمبر 2327۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا ہو تو بد زبانی کرے۔ یہ حدیث خاص طور پر غصے اور جھگڑے کے وقت زبان کو قابو میں رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 34، صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں فحش گوئی اور بد زبانی نہیں تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے بار بار نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6116۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 4784۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 4782۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دو، آسانی پیدا کرو اور مشکل نہ بناؤ، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموش رہنا چاہیے۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ عظیم نہیں جو اللہ کا بندہ اپنے غصے کو پی کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روک لیتا ہے۔ یہ روایت خاص طور پر غصے کو اندر ہی اندر برداشت کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو روکنے کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری محبت ایسی نہ ہو کہ تمہیں اندھا کر دے، اور تمہاری دشمنی ایسی نہ ہو کہ تمہارے ساتھی کے لیے تباہی چاہنے لگو۔ ان سے پوچھا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب تم محبت کرتے ہو تو بچے کی طرح حد سے بڑھ جاتے ہو، اور جب کسی سے بغض رکھتے ہو تو چاہتے ہو کہ تمہارا ساتھی تباہ ہو جائے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدہ چیز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے نشان اور تھیلے وغیرہ کی پہچان رکھنے اور 1 سال تک اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس شخص نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس اونٹ سے کیا سروکار؟ اس کے پاس پانی پینے کا انتظام بھی ہے، اس کے پاؤں بھی مضبوط ہیں، وہ پانی پر پہنچ جائے گا اور درختوں کے پتے کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے تلاش کر لے، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس شخص نے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا پھر بھیڑیے کی؟